السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارا کام آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما ورزقنی فہما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اس کتاب یعنی قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل ہم نے سورہ شعراء مکمل کی تھی۔ سورہ نمل شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نمل کے معنی چیٹی کے ہیں، جو اس سے نام ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کی فوج جا رہی تھی اور چیٹی نے ایک دوسری چیٹی سے کہا، تو اس لائن سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ سورت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ کو تو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو۔ سردی تھی سب۔ چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ
میں ہے، یعنی جو نور ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب، خوب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی، تو بلا شبہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور ان 9 نشانیوں یعنی معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہاں ایک اور نئی، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہر بار ایک نئی بات پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں ایک نئی بات پتہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایڈ کر رہے ہیں کہ اور انہوں نے پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ صریح جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا۔ یہ آج یہ ہمیں نئی بات پتہ چلی کہ ان کے دل میں یقین تھا، لیکن وہ بھی تکبر کی وجہ سے ان کا بھی تکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خالی کفار مکہ کا یا یہود اور نصارہ کا تکبر نہیں، یہ بیماری تکبر کی جو ہے وہ پرانی سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا، پھر ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا، لیکن وہ پیغمبر تھے، وہ نیک صفت تھے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری اپنی ذات کا نہیں کمال ہے، بلکہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اتنا پاورفل ہوں، یہ نہیں کہا۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں بھی جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ تو چنانچہ سلیمان اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا، یعنی اور ان کی چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار ہو جاؤں،
جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں اور ہمارے والدین کو۔ وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ سے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بس خالی ایسے نہیں کہ ہاں ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمیں، وہ اس کی ڈیپتھ تک پہنچتے ہیں، اور وہ اللہ سے اتنی نعمتوں کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو جو آلریڈی وہ پیغمبر ہیں، ان کے پاس نبوت ہے، لیکن اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اور میرے والدین پہ کی، اور ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، جو کہ آلریڈی سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک شوق ہے، وہ ہے کہ ہم کہیں بالکل اللہ سے بالکل صحیح راستے پہ ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو نیک بندوں میں داخل بھی اللہ کی رحمت سے انسان ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ جو کہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، جو انعامات، جو بھلائیاں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیک بندوں میں شامل کریے، دعا کرنا چاہیے۔ یہاں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو ہدہد کی خبر لی گئی، یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، سخت سزا، یا ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ یعنی کہ وہ جو پریڈ ہوتی ہوگی، جو ایوری ڈے کی حاضری، تو اس میں وہ ہدہد نہیں آ رہا ہے، تو تب اس کی باس پرس ہو رہی ہے۔ ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو ہدہد آ گیا۔ اس نے کہا، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت عظیم شان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں کی قوم سبا کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور کہ وہ ان پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، انہوں نے خبر بتایا، اور دوسری یہ کہ وہ لوگ، ان کے پاس بہت مال دولت ہے، مگر وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی فوراً اس کا چیک کیا گیا، ڈبل چیک کہ ہاں یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر بلقیس نے کہا، اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ جو خاتون تھی بلقیس، جو جن کی سلطنت تھی، جو یہاں کی کوئین تھی سبا کی، تو
ان کے وزڈم کی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ اس وقت تو وہ نہیں مسلمان نہیں تھی، لیکن ان کی وزڈم کا ذکر کیا ہے۔ بلقیس نے کہا، اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے یہاں سورت کے بیچ میں آ رہا ہے، یہ واحد سورت ہے جہاں سورہ نمل، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا مڈل آف سورہ آیا ہے۔ اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا، اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ یعنی مشورہ، یہ ایک وزڈم کا وہ ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر، کوئی رولر جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ اپنے آس پاس کے جو درباری ہیں ان سے مشورہ کر رہی ہے۔ یہ ان کی خاصیت بتائی۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے۔ یعنی ہم لوگ بہادر لوگ ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح کریں گے۔ بے شک میں ان کی طرف تو اس سے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا وزڈم کہ جو وار ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرکشن لاتی ہے اور باعزت لوگ بھی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو اب انہوں نے تھوڑا ان کو وہ کرنے کی کوشش کی دوسرے طریقے سے۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے، یعنی مجھے برائب کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کو بہت ناپسند فرمایا اور ان کے پاس لوٹ جا، یعنی کہ جو ان کے قاصد آئے تھے۔ اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان میں ان کے مقابل آنے کی ہمت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ پھر سلیمان نے کہا، اے درباریوں، اب یہ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تو چڑھائی کریں گے وہ، لیکن پھر ایک لمحے کو سوچا، انہوں نے بھی سوچا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ کوئی اور اس سے بیفور اس کے کہ کوئی وار ہو، کوئی ہم چڑھائی کریں، کچھ اور کوئی وزڈم کی بات سوچی انہوں نے کہ کچھ اور بھی، مطلب پہلے ایسا نہیں بالکل ڈائریکٹ وہ نہیں کرنا۔ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ان کو انہوں نے کہا، کوئی ہے جو کہ بلقیس کا تخت ہمارے پاس لے آئے جلدی۔ جنوں میں سے ایک دیو طاقتور جن نے کہا، وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ یعنی تو ایک جو جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ہے جس کے پاس اتنی جو لا سکتا ہے، تو اس نے کہا، جو ایک جن جو طاقتور دیو ہیکل جن تھا، اس نے کہا میں آپ کو لا دیتا ہوں، اور اس کی ٹائم لائن اس نے اتنی بتائی کہ آپ اپنی جگہ سے بس اٹھیں گے اور میں لا دوں گا، اور میں بلا شبہ میں بہت پاورفل ہوں، اور میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، میں سیف لاؤں گا۔ پھر جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ تو اب یہ جن نہیں تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یہ کوئی اور انسان تھے
جن کو اللہ نے اتنا علم دیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے پلک جب اس نے کہا تھا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے اللہ نے ان کو یہ علم، اللہ تعالیٰ کرے ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ نے انہیں علم دیا تھا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا علم تھا اور کیا علم تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں. پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. تو جو یا ایک اور بات پتہ چلتی ہے، ایسا نہیں وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، جیسے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی حیران رہ گئے ان کے علم کے آگے. اور پھر یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جن اپنے کو بہت کہ ہاں جن یہ کر سکتے ہیں، جن وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی انسان تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تو ان کو اللہ نے اتنا علم اور یہ ان کے اندر یہ کرشمہ رکھا یا علم رکھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کو لا دیتا ہوں. تو بس پلک جھپکی اور اس کے بعد وہ تخت سامنے. پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. اور پھر جب بھی کوئی ہذا من فضل ربی، پھر اگین جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے نعمت جو بھی آئی تو فوراً شکر ادا کیا. تو جب وہ سامنے آیا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہا کہ what you have done and you are so this and that. وہ کیا تو انہوں نے، اللہ نے انہیں علم دیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا رکھا ہوا، انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی میرے رب کی مہربانی ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. بہت بار شکر اور ناشکری بار پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگ، بہت اہمیت ہے زندگی میں ہماری، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. تو شکر یہی ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کوئی نعمت سے نوازے اور نہیں اپنی ذات کو اونچی رکھنا، یہ شکر نہیں ہے. اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کوئی شکر کرے تو بس اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ اور کریم ہے. یعنی اللہ بے پرواہ، غنی ہے اور عزت والا ہے. اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے. جو شکر کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کر رہا ہے. شکر کرنے سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمت ہے اور ایک چیز نہیں ملی ہے، 2 چیز نہیں ملی، تو اب اس کے لیے بس رونا گانا کیے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر اسی میں ڈال دیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے، تم بس ناشکری کیے جاؤ، پھر اسی میں رہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے شکر کیا اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کیا. بہت سوچنے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ الحمدللہ ہم شکر کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں. سلیمان نے کہا تم اس لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، یعنی کچھ اس میں چینجز کر دو. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے، یعنی اتنی وزڈم ہے، اتنی اس کے پاس وہ ہے کہ نہیں سمجھ پاتی ہے کہ نہیں. سلیمان علیہ السلام کچھ چینجز انہوں نے چاہے اور کہا دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن گئے تھے. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے، ہم اس تخت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پہلے ہی ہم تابعدار بن گئے تھے اور ہمیں حق کا سچ بات کا علم ہو چکا تھا.
اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی وہ جو فلور تھا، جو محل کا میں داخل ہوئی تو جو فلور تھا وہ اتنا کرسٹل کا بنا ہوا اور شیشے کا بنا ہوا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا پانی کی لہریں ہے، اتنا ایسی چمک اور ایسی وہ اس میں تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ پانی کے اوپر چل رہی، پانی کی لہریں ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھبرا کے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول، جیسے پانی میں انسان جاتا ہے تو پیر کپڑے اوپر کر لیتا ہے کہ بھیگ نہ جائے، تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھولی، سمجھی کہ وہ اتنا خوبصورت شیشے کا فرش تھا، وہ کرسٹل شیشے کا، ایسے لگ رہا تھا پانی کی لہروں پہ کھڑی ہے۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے جڑا محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ تو وہ ایک دم اس کا دل وہ ہوا اور اس نے تو کہا ہم تو پہلے ہی تابع ہو گئے تھے یہاں تخت دیکھنے سے پہلے، اور بے ساختہ، لیکن اب بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پہ، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ کیونکہ جو لیٹر گیا تھا نا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہمبل لیٹر تھا، کوئی وہ نہیں تھا، تو وہ بھی وہ سوچنے پر اس لیٹر نے اسے مجبور کیا۔ تبھی اس نے پہلے تو تحفے تحائف بھیجے، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تو پھر جب آ کے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو پہلے ہی تابع ہو گئے تھے، اپنا تخت دیکھنے سے پہلے ہی آپ کے تابع ہو گئے تھے۔ تو جو وزڈم اور جو سمجھ ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے سبا کی کوئین کا۔ تو میں فرما بردار ہو گئی اللہ رب العالمین کی، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف، یہاں پہ اسٹوری وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلے واقعے کی طرف چل رہے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، یعنی تم لوگ خود اس میں نحوست میں پڑے ہوئے ہو، اور اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے، اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے، یعنی ان کو قتل کریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، تب وہ سازش کرنے لگے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں، مطلب ہم قتل کر کے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو تھے نہیں وہاں اور ہم تو سچے ہیں، یہ سازش ان کی وہ کرنے لگے۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ اور برباد کر دیا، یعنی ان کے کوئی وہ ہوں گے سردار، 9 قبیلوں کے سردار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ یہاں اسپیسیفک 9 سرداروں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اسپیسیفکلی سلیمان علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کے لیے جو کانسپریسی ہو رہی تھی ان کو قتل کرنے کی، یہاں اسپیسیفکلی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے خالی گھر اجڑے اور ویران پڑے ہوئے ہیں،
اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو یہ بے حیائی؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو جہالت کا کام کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو وہ ڈرائے گئے۔ لوگوں پر پتھر کی بدترین بارش برسائی گئی۔ تو لوط علیہ السلام ان کی بیوی، اب خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی طرح کی تھی، لیکن وہ کہیں سے یہ بات وہ نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سافٹ کارنر، کہیں سٹوریز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جا کے بتانے کا کام کیا تھا کہ بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں، یا اس طرح سے ان کا سافٹ کارنر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ان کی سخت پکڑ کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آج کل کا بھی اس وقت کا زبردست فتنہ ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری جنریشن کو محفوظ رکھے اس سے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ ایک آڑ ہے، وہ مکس نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر یعنی ان کی میجورٹی جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کی عبادت جو مجبور اور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب بھی وہ اسے پکارتا ہے، اور پھر وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے یعنی اپنی رحمت کی بارش سے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ
خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ اور یہی چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے وہ، کہ اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے گا۔ بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر و تفریح کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو مکر وہ کر رہے ہیں، یعنی جو طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مکر و فریب پہ، ان کی چالوں پہ آپ کا دل نہ تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو شاید کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ ہم کتنا لگاتار شکر کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو، جو درج نہ ہو، جو فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ یعنی بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جو بنی اسرائیل کو پسند نہیں آتی، وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب اور بہت علم والا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشورنس دے رہے ہیں کہ آپ بس اللہ ہی پہ بھروسہ کیجیے، آپ حق پہ ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ آپ بس آپ کا دل نہ تنگ ہو، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار، یعنی اللہ کا قرآن سنا اور دل سے فوراً مانا، آیات سنی اور دل سے فوراً مانا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت تو انہی کو ملے گی جو ہماری آیات سنا اور فوراً اسے قبول کیا، ایمان لائے، تو انہی کو آپ سنا سکتے ہیں۔ جو سننا نہیں چاہے، جو اپنا دل بند کر لے اور کان بند کر لے، تو اس کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں، جو اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان حشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو علم ہی نہیں تھا اتنا، اور تم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا جھٹلانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کر رہے تھے۔
اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، تو وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام اور سکون کریں، اور دن کو دکھانے والا بنایا، روشن بنایا؟ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رات اور دن کی بات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس انہی کے لیے نشانی ہے، ایمان لاتے ہیں، جو مان جاتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو ایون ایمان والوں کے لیے جو انہی کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس وزڈم حکمت ہے، وہ یہ بھی پڑھا تھا۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یعنی پہاڑ جو ہے قیامت کے روز بادلوں کی طرح، جیسے بادل چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روئی کی طرح، ایسے پہاڑ چلتے ہوئے دیکھیں گے، اور ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا ہے، اور بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ایک وہ لے لیتے ہیں حدیث، یہ وہی جانور ہے، ایک جو جانور کا بھی تذکرہ تھا جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت کے مطابق سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی، مسلم کی روایت ہے۔ اب جانور کا نکلنا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں اور اس کی تصدیق حدیث سے ہو رہی ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوگا، اور جو شخص برائی لائے گا تو اس کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسے اسلم، اس کے آگے ٹوٹل سرنڈر، مسلمان کا یہی the one who surrenders، ٹوٹلی سرنڈر، جو ٹوٹل سرنڈر کرے، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو ہدایت ملی اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی قل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون۔ سورہ نمل یہاں مکمل ہوتی ہے، سورہ قصص شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی تا سین میم سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو 3 صورتیں لگاتار آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ پچھلی صورت بھی ایسے ہی شروع ہو رہی تھی۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی، اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر یعنی کمزور جان کر دبا رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹے ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا۔ تو یہ قرآن کے ورڈ کہہ رہے، ان کے بیٹے ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیاں زندہ رکھتا تھا۔ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف یا کمزور جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی رہے، اسے ضرور اوپر اٹھنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی دیتے ہیں، اور انہیں پیشوا بنائے، اور انہیں ملک مصر کا وارث بنائے۔ تو اس سے مکہ سے مراد مکہ شہر، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اللہ نے اس شہر کو حرم جائے امن قرار دیا ہے، اس کی کانٹے دار جھاڑیاں نہ کاٹی جائیں، اور نہ وہاں سے شکاری جانور کا تعاقب کیا جائے، اور کوئی اس کی وہاں گری پڑی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے۔ یعنی کہ کوئی اگر اس سے کیا وہ پتہ چلتا ہے، کوئی چیز اگر کہیں سے اٹھا رہے تو اس کا اعلان کرے کہ ہم نہیں اٹھائی، یہ کس کی ہے۔ اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں ارض فلسطین میں اقتدار بخشیں گے، اور ہم پھر سے واقعے کی طرف آ رہے ہیں کہ مصر کے وارث بنائیں بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم انہیں زمین یعنی ارض فلسطین میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، یہاں پہ لفظ الہام یہاں پہ آ رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی، اس کے پہلے آیا تھا ہم نے وحی کی، یہاں الہام آ رہا ہے۔ تو یہ وحی کا ایک فارم الہام بھی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے جو اللہ کے مقرب بندے یا اللہ کے پیغمبروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو، تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا۔ یہاں پہ بھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہے، لیکن اس کے ترجمہ الہام آ رہا ہے۔ تو اور لیکن وہی ہے نا کہ ان کے دل میں ایک الہام ڈالا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دل میں ڈالا، یا تو ان کو اس بات کا بہت سویر خواہش ہوئی کہ ہاں یہ اللہ کا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ کس طرح یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا ان کا دل اسی کی طرف لگا دیا۔ تو ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ الہام کیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد انہیں دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صندوق میں کر کے دریا میں ڈال دینا، اب یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ غم نہ کھانا۔
تو کتنا تو بس جو پیغمبر کی ماں تھی نیک صفت، بس وہ جو تھی، ظاہر ہے ان کا بھی ایمان کا لیول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا غم نہ کرنا، تو بس وہ انہوں نے جو سنا، جو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، وہ فالو کرتی چلی گئی. بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین بھی دلا دیا اور اسے رسول بنانے والے ہیں. چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے. بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے دونوں لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسے قتل نہ کرو، شاید ہی ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اور موسیٰ کی ماں کے دل کا قرار جاتا رہا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی. یعنی مامتا کی وجہ سے وہ اتنی بے چین تھی کہ عنقریب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب تھا کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، وہ ظاہر کر دیتی ہیں، رونے لگتی ہیں، کچھ کہنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی ہیں اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دل مضبوط کر دیجئے، ہمیں ہمارے نفس کی سپرد نہ کیجئے. تو جیسے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا بھی جب پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب تھا کہ وہ پھسلا لیتی لیکن ہم نے مدد کی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اپنے لیے کیا ہمیں اس گائیڈنس ملتی ہے کہ ہمیں اللہ سے دل مضبوطی کی اور جم کے کھڑے رہنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں چن لیجیے جن پہ آپ یہ رحمت کرتے ہیں، اور ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کریے. اور موسیٰ کی ماں کے دل کا قرار جاتا رہا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا. پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے. اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا. یعنی دربار میں بہت ساری دائیاں بلائی گئی ہوں گی. اس زمانے میں تو رواج ہی تھا دودھ پلوانے کا بچوں کو، اور ظاہر ہے یہ تو انہوں نے اٹھایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا پہلے، اللہ تعالیٰ کہ ہم نے پہلے ہی ان پہ حرام کر دیا تھا، ان کے دل میں ان کا یہ ڈال دیا تھا کہ وہ کسی اور سے دودھ نہیں پئیں گے. پھر موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں جبکہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب پورا اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے اپنی رحمت سے یہ کیا، اس طرح ہم نے بچایا، اور اس طرح وہ پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑتے اپنے بندوں کو. اور پھر لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں. یہ پھر افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور عقل و شعور میں کامل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم یعنی حکمت اور علم دیا. پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ سے تھا اور دوسرا یعنی بنی اسرائیل سے، اور یہ کہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، فرعونیوں میں سے ہوگا. پھر جو اس کے اپنے گروہ میں تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، ان کا مارنا ان کا مقصد نہیں تھا، بس اس کے ڈیفنس پہ مدد کو آئے تھے. انہوں نے ایک گھوسا مارا لیکن اس کا کام تمام ہو گیا تو وہ مر گیا. چنانچہ موسیٰ نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا. کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے. اب وہ گھبرا گئے.
بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو غلطی سے ہو گیا، اور بس وہ تو مدد کو کر رہے تھے، اور لیکن وہ مر گیا شخص تو فوراً اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو، ایسا نہیں ہوا کہ بھاگ گئے اور ادھر ادھر، لیکن نیک بندے تھے نا، تو فوراً رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی بس غلطی کر لیا تو بس ہمیشہ کے لیے وہاں ہم نے ہو گئی، یہ نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، اس سے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پھر وہی اسرائیلی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا، یہ کانسپریسی وہ جو اسرائیلی شخص تھا وہ کر رہا تھا، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم اور جبر کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے کنارے کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو کوئی نیک آدمی اس نے آ کے یہ اطلاع دی کہ یہ کانسپریسی، یہ جو اسرائیلی تھا وہ کر رہا تھا، پہلے دن کیا، پھر دوسرے دن بھی جب کیا تب سمجھ گیا موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے کل جو قتل کیا تھا، حالانکہ اسی کی مدد کی تھی اور غلطی سے ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ شخص آیا، اس نے کہا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، کوئی نیک صفت، کوئی ان کی قوم کا ہوگا، یا کوئی نیک صفت آدمی، اس نے کہا کہ موسیٰ دربار میں تمہاری قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمتے ادھر ادھر دیکھتے نکلا، اور اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کے آگے گڑ گڑایا کہ اللہ تم مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کا طریقہ ہے۔ پھر ہم نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے میری سنے گا، اور مجھے امید ہے میرا رب نے مجھے کبھی غافل نہیں کیا، کبھی مایوس نہیں کیا۔ تو یہ دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، اور مویشی کو پانی پلا رہے تھے۔ اور تب موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے بھوکے پیاسے مدین کی طرف پہنچے، تو وہاں ایک کنویں پہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روکے کھڑی تھی، یعنی ایک کنارے پہ کھڑی تھی، دو لڑکیاں کہ جانوروں کو پکڑے ہوئے روکے ہوئے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں، یعنی کہ جب یہ لوگ سب پلا لیں گے تب جب ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہم نہیں اس میں، تب تک ہم انتظار ہم کرتے ہیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی لوگ، مطلب ہم کام کرتے ہیں، ہمارے باپ جو ہیں وہ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، ان کے سارے جانوروں کو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا، اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔
فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے کہ اگر آدمی پریشان ہو اپنے دونوں اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزی اور رزق، شادی. موسیٰ علیہ السلام کو روزی بھی ملی، ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہ ان کی جو ایک جو وہ تھا ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، اس سے بھی باعزت بری ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہے کہ اے اللہ تو جو بھی خیر اپنی طرف سے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، تو میں تیرے آگے محتاج ہوں. بہت حمد اللہ کے آگے. تو یہ بہت جامع دعا ہے. آیت 24 ہے سورہ قصص کی. اے میرے رب بے شک، اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی. تو یہ ایک جو بڑا ایک واحد مقام ہے قرآن کا، جہاں مطلب ایک رومانٹک سا انداز ہے جو ایک قرآن کا یہ واحد مقام ہے. پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی. اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا. تو دعا کرتے کے ساتھ انہوں نے ایسے دکھے دل سے اور اتنے خشوع سے دعا کی کہ فوراً کی دعا قبولی. انہوں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد وہ ان میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئے آئی کہ تمہیں، کیونکہ بھوکے پیاسے تھے، اور کہ تمہیں مزدوری دے دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کردار اتنی دیر میں انہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مضبوط اور طاقتور تو تھے، دونوں چیز کا احساس ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو. اس نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کروں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورے کرے تو تیری مہربانی ہوگی. تو ان کا مہر جو تھا ان کی 8 سال کی نوکری، جو اس وقت پتہ نہیں اس شادی میں مہر کی کیا شکل ہوگی، لیکن یہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے 10 سال پوری کرے تو تیری مہربانی ہوگی، اور میں تجھ پر سختی نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں پائے گا. موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی یہ کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا. میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک طرح کا کانٹریکٹ سائن کیا، اور یہ بھی کہا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو بھی کوئی معاہدہ ہو تو کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے، اور اس پہ اللہ کو نگران، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ نگران ہے. تو یہاں سے ایک وہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دونوں میں سے یعنی امیڈیٹ پہ جو بھی بات ہو رہی تھی، اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی. لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے، اور مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. پھر جب یعنی حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، اور ایک ان کے اندر ایک وہ ہونا چاہیے ہے، وہ قرآن نے ایک خاص انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئی، بات کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اتنے پردے میں تھی کہ وہ آ کے بات نہیں کر سکی، آ کے بات کی لیکن ایک ڈسٹینس کے ساتھ، ایک حیا کے ساتھ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ پانی بھی پلانے آتی تھی لیکن کھڑی رہتی تھی کہ جب یہ لوگ سب یہ جگہ خالی کریں گے
تو دھکا دھکا مکی میں نہیں جائیں گی، جب پوری جگہ خالی ہوگی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ان کے والد بوڑھے تھے تو کام کرتی تھی، لیکن اب ایک ڈسٹینس، ایک وہ مینٹین رکھ کے، اپنا ڈیکورم مینٹین رکھ کے۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، یعنی اب ان کی شادی، یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ پورا وقت گزر گیا، تو شادی بھی ہو گئی اور وہ 8 سال یا 10 سال کی مدت بھی پوری ہو گئی۔ اب پھر اس موسیٰ علیہ السلام کی اور آگے کی وہ چل رہی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلا، تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں، تو سردی ہوگی، سخت سردی ہوگی، تبھی کہہ رہے لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سب جہانوں کا رب۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگا، یعنی انہوں نے ڈال دیا اور سانپ کی طرح وہ حرکت کر رہا ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹا، یعنی ڈر کے پیچھے ہو گئے، اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی ڈر کے منہ گھما لیا، ہم نے اتنی زور سے انہیں ڈر لگا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب بہت ڈر لگے ہم اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہیں لانا چاہتے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو آگے آ اور مت ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب وہ جو ان کا دل کا خوف تھا وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی جو پریشانی اور جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں شرمانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرنا چاہیے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، بجائے اس کی کہ ڈر کے مارے آدمی ادھر ادھر کا راستہ وہ کرے، اللہ سے رجوع کرے۔ اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی سب غالب رہیں گے، یعنی تمہیں لوگوں کا غلبہ ہوگا، تم موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اور ساتھ دے گا ان کا۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان، تو میرے لیے گارے اور اینٹوں میں تو میرے لیے گارے کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر، مطلب مذاق ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ تاکہ میں اس پر چڑھ کر نعوذ باللہ موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو مذاق اڑا رہے ہیں، اور بہت بری طرح، بہت بھدا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اس نے، یعنی فرعون نے اور اس کے لشکر نے مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہی لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔
اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کی بصیرت، ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے، یعنی کہ آپ وہاں نہیں تھے جو طور کے مغربی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تھی کہ میں ہی رب ہوں، اور نہ آپ اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان کی عمریں طویل ہوئیں، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ وہی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس کا علم نہیں، آپ کو غیب کی باتوں کا علم نہیں، آپ وہاں نہیں تھے، بار بار ایک کے بعد دوسرا آپ وہاں نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جتنا علم عطا اپنا بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم جس کو جتنا علم عطا کریں، یہ اللہ کی وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور وہ بھی تھا کہ سورہ یوسف کی اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے امتحان لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ اسٹریٹ اوے ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری کر دیا، وہ اللہ نے عطا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ اس وقت نہیں تھے، آپ مدین میں بھی نہیں تھے، آپ بنی اسرائیل کے بیچ میں نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ امید اللہ تعالیٰ کریں کہ شاید کہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ یعنی اب خراب اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی تو فوراً الزام دیتے نا کہ ہماری طرف کیوں نہیں رسول آیا۔ انسان کا تو کام ہی ہے نا کہ فوراً بلیم گیم، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر ہمارے پاس ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کا اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو کہنے لگے ایسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے، کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے؟ یعنی پہلے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ، لیکن انکار تو تب بھی جو ریبیلیس لوگ تھے انکار تو تب بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ پہلے نہیں انکار کر چکے ہیں؟ اب کیا ہم معجزہ بھیجتے تھے تو کیا مان جاتے؟ یہ جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں، اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اس کا اتباع کروں۔ اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان سے کہیے کوئی لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ہدایت والی ہے، تو میں بھی اتباع کروں۔ پھر اگر وہ خفگی ظاہر کرنے کا یہ انداز، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ وہ صرف پھر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت اور نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی
وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ ان لوگوں کو ان کا دوبارہ ان لوگوں کو ان کا 2 بار اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ ہی جس کو چاہے وہ ہدایت کی طرف بلائے، جس کو چاہے نہ دے۔ اور پھر خود کی بھی وہ ہے کہ جو خود سے جس کے دل میں ذرا سا بھی اچھائی ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ جسے اللہ چاہے ہدایت دے گا۔ آپ کا کام سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے، ڈرا دینا ہے، خوشخبری سنا دینا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، اور ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر جانتے، اور ہم نے کتنی ہی لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پرامن حرم میں جگہ دی ہے جہاں ان کو ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ نہیں جانتی۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اترادی تھی، یعنی جو اپنے جن کے پاس بہت مال دولت تھی، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ اس کے باشندے ظالم ہوں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے، لیکن اس کے باشندے ظالم ہوں۔ اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی متاع دی پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، یعنی نیکی کا وعدہ کیا اور جنت کا وعدہ کیا، وہ اور اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، کہ جسے قیامت کے دن جہنم میں وہ کیا جائے۔ پھر جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اور ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، اور ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے اور وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن حقائق ان پر گم ہو جائیں گے، اور وہ
ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لا دے؟ پھر کیا تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ بار بار ہے، ہم لوگ تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ رات اور دن اللہ نے ہمارے لیے بنایا، رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے، تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا، تو ہم بستر پہ جاتے ہیں تو بہت تھکنے کے بعد، کام کے بعد سب جب بستر پہ کتنا سکون، راحت، بڑا بے اختیار نکلتا ہے نا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر تھک کے آدمی بستر پہ جاتا ہے تو آرام کرنے، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ تو جب آدمی جب ایون اس سے یہاں سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دن بھر اللہ دن میں روزی بھی دے رہا ہے تو بھی شکر ہے، رات میں آرام دے رہا ہے تو بھی بستر پہ جائیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ شکر کرنے کی چیزیں ہیں، اور اوقات بھی یہ ہیں کہ جب آرام کرنے بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ۔ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ قارون کا خزانہ ہم لوگ مثال دیا کرتے ہیں نا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ یعنی اتنا خزانہ ایسا تھا کہ اس کی طاقتور مرد جو اس کی چابیاں اٹھاتے تھک جاتے تھے۔ اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو بہت ایون باریکی میں بھی آدمی کو بہت کہیں ذرا سا بھی اگر احساس بھی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ اس کی قوم نے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول اور ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی اللہ نے اتنا خزانوں سے نوازا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کی مدد پہ خرچ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں، جس سے آخرت بہتر ہو۔ لوگوں نے، اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اپنی دولت پہ اتراؤ نہیں، اور اس میں سے بانٹو بھی، اور اپنا حصہ، دنیا اپنا حصہ بھی رکھو،
اور ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے لوگوں پر، اس طرح احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، یا اب یہ جو پیغمبروں کا وہ ہے، سلیمان علیہ السلام جب جب وہ ہے تو کہتے ہیں میرے رب کا فضل ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے نعمتیں مجھ پہ بھیجی اور میرے والدین پہ۔ اور یہ تکبر والے انسان کا، یہ قارون کہہ رہے ہیں یہ مال تو محض مطلب میری اپنی ذات کا کمال ہے، محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے؟ تو اپنے علم پہ بھی ذرا سا بھی وہ نہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں یا ہمارے پاس بہت علم ہے یا ہمارے پاس دولت ہے، یا ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، ہر چیز اللہ کی ہے، تو جو سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، بس اللہ کی رحمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ اپنے علم پہ اترا رہا ہے کہ وہ اب کہ اللہ نے یہ تو ہماری دولت تو ہمارے علم کی بنا پر ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے ہیں تکبر کرنے والے، اور جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور مال اور جماعت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے، یعنی کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا شو آف اپنا کے لیے نکلا، اور تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔ پھر یہ بہت کامن چیز ہے، کامن بات ہے، ایسے اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ پھر ان میں جو سمجھدار لوگ تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ایکچوئل علم دیا تھا، یہ تو اپنا علم کا بوسٹ کر رہے تھے کہ اللہ نے انہیں دیا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے اپنے ذات کا کمال ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس علم تھا انہوں نے کیا کہا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، یعنی ان لوگوں پہ افسوس جو ان کے لیے بڑا وہ ہو رہے تھے۔ اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ اور جنہوں نے کل اس مرتبے کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رشت کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اگر یعنی اب لوگ دنیا میں وہ پیترا بدل لیتی ہے، جو کل رش کر رہے تھے وہ آج انہوں نے کہا ہائے شامت۔ تو اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا، یعنی اگر ہم ان میں قارون کے اس میں ہوتے تو یقیناً اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے، اور آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھی عاقبت تو متقین ہی کی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا، بچ بچ کے چلنا، اور جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب القا کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی ہے، رحمت ہی سے القا ہوئی ہے، لہٰذا آپ کافر لوگوں کی مددگار ہرگز نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ آپ کو تو نہیں معلوم تھا، آپ نے تو
کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک قرآن القا کیا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مددگار نہ بنیے، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئی ہیں، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ایسا نہیں ہونے والے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے، اور باقی مسلمان ان کے ذریعے سے باقی مسلمان کے کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ اللہ کے ساتھ کہ ہم اپنے پیغمبر سے ایسی بات کہہ رہے ہیں تو تم لوگ فالو کرو، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کا حکم چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت شروع کر رہے ہیں سورہ عنکبوت، اب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو سورہ عنکبوت کے معنی ہے مکڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ جب لوگ تھوڑا پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بس مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں کہ وہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو بھی ہے وہ انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے۔ تو نیک عمل جو ہے وہ برے عمل سے کو جھاڑتے ہیں، مٹانے کا ذریعہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین سے نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو کہیں تو اللہ تعالیٰ کرے، لیکن تب ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اور جو اس وقت تو بہت سارے ایسے تھے کہ صحابہ کے وہ مسلمان ہوئے اور ان کے والد مسلمان نہیں۔ میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور وہ جو منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ چھانٹ کے الگ کر دیں گے ایمان والوں کو اور منافقوں کو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں، یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں روز قیامت اس کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، یعنی 950 سال۔ پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسولوں کا کام تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار، اس کا مطلب وہی لوگ ہیں جو ہماری رحمت سے نا امید ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نا امیدی جو ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا، یہ تو محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا۔ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس چیز کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا۔ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ، تو ڈھٹائی کی حد کی، ہاں ٹھیک ہے اگر عذاب کی لا کے دکھا دے، نعوذ باللہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میری مدد فرما، اور جب
ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے یقیناً۔ تو اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت نیک اور سلیم فطرت کے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جھگڑنے لگا، کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ مطلب ایکچوئل ان کا نیچر یہ نہیں تھا، وہ بہت سلیم فطرت کے تھے، یہ بھی بتایا فوراً۔ تو مطلب اپنے بھتیجے کی محبت میں اور ایک دم سے اس میں کہ وہاں تو وہ بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے پر غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے اس بستی کو اور ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑے رکھا ہے، جو عقل رکھتے ہیں تو وہ کھنڈرات ابھی بھی ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو اس نے کہا اب وہ ان جگہوں کو لوگوں نے ایک ٹورسٹ پلیس بھی بنا لیا ہے، تو جہاں عذاب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں سے تیز گزر جایا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی حکم تھا۔ تو انسٹیڈ آف کہ وہاں جا کے لوگ انجوائمنٹ یا ٹورسٹ پلیس اس کو ویسے دیکھیں، ہاں اس کو عبرت کا نشان کہ وہاں سے تیزی سے نکل جانا چاہیے، ہمیں یہی پتہ چلتا ہے احادیث سے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو، اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، ایک پیج اور کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مساکن سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے، یعنی ان کے جو برے اعمال ہیں شیطان نے اس کو سجا بنا کے پیش کیا، اس کو بہت اٹریکٹیو بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ ایسا نہیں تھا وہ سمجھ بوجھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، تو وہ اتنا وہ ہو گئے کہ شیطان انہیں حکم دینے لگا۔ یہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ جو اس کا راستہ اپنائے گا تو شیطان اسی پہ اپنا حکم چلا پائے گا، لیکن جو ہمارے بندے ہیں ان پہ حکم نہیں چلا پائے گا، جو اللہ کے نیک بندے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی اپنے پیچھے پڑے تھے، ہم ان پہ ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے۔ اب یہاں سے سورہ عنکبوت جو ہے وہ اسی آیت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، جن کی مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے، اللہ کے سوا اپنا حاجت روا کسی اور کو بنایا ہے، مکڑی کی سی ہے ان کی مثال،
ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، بے شک اللہ جانتا ہے، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کمزور گھر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنانا، یعنی اپنے آپ کو ڈبو دینا، توڑنا پھوڑنا، وہ 1 منٹ نہیں سسٹین کر پائے گا۔ تو جیسے کہ مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہے، تو لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کاش وہ جانتے ہوتے اس بات کو کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ جن کو سمجھ بوجھ ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ انہی کے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں روک لیتے ہیں، یہ سورہ عنکبوت تھوڑی سی بچی ہے، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں۔ اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم فرما، اور اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا فرما جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پہ رحم نہ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ
میں تیری یا اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کفر اور غربت سے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب، تیری رحمت کے سبب فریاد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے سبب فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے سب کاموں کو ٹھیک کر دے، اور پلک جھپکنے تک بھی ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کر۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ تو میرا رب، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہیں۔ ان ان بری چیزوں سے جو بھی ہم نے کی ہے، تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم پر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے والدین، تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور کل مومنین کی مغفرت فرما روز حساب۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پہ ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم نے آج موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ تو نے ان کی دعا فوراً سنی اور تو نے اس کے فوراً بعد ان کو نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری بھی دعا سن لے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تو اپنی طرف سے جو بھی خیر عطا کرے ہم اس کے طلبگار ہیں، ہم یا اللہ تو غنی ہے اور ہم تیرے آگے فقیر ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں صحت اور تندرستی کا، یا اللہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی صحت اور سلامتی کا، صحت اور تندرستی کا، ایمان کا اور مغفرت کا اور رحمت کا اور خیر و برکت کا۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے اولاد کو ایمان کامل سے نوازی۔ یا اللہ ان کے دل، ہم سب کے دل اپنے ایمان سے منور کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچوں کو، یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور سلامتی اور عزت کی روزی اور عزت کی تعلیم عطا کریے، جو ایسا علم دیجیے جو نفع دینے والا علم ہو۔ یا اللہ نفع دینے والا علم عطا کریے اور انہیں بہترین زندگی عطا کریے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یا اللہ انہیں جو روزی کی تلاش میں، اللہ انہیں بہترین روزی عطا کریے۔ جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اپنے امتحانوں میں، ہر طرح کے امتحانوں میں زبردست کامیابی حاصل کریں۔ یا اللہ اور ہمیں اللہ پہ یقین کرنے، اللہ ہمیں کامل یقین، ہمارے دل میں کامل یقین، اپنی اللہ کی رحمت کا یقین دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانی کیجیے۔ یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی چھوٹی بڑی جیسی بھی بیماری جو بھی ہم میں سے ہے، یا اللہ انہیں کامل شفا عطا کریے، مکمل شفا عطا کریے اور ایسی شفا کی کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یا اللہ آپ رہیں، ہر چیز کے اوپر آپ ہیں۔ یا اللہ اگر ہمارے مقدر میں آپ نے ہمارے مقدر میں کوئی، یا ہمارے اولاد یا ہمارے بچوں کے مقدر میں کوئی شر، ہماری تقدیر لکھنے والے آپ ہیں، اگر کوئی شر ہے بھی تو اللہ تو اسے مٹا دیجیے اور خیر ہی خیر کا لکھ دیجیے۔ اللہ
آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں عطا کرتا ہو یا اللہ۔ صرف اور صرف ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، اور صرف آپ سے ہی امید رکھتے ہیں یا اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں، ہمارا رب ہمیں نا امید نہیں کرے گا یا رب یا اللہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیشہ سنی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی سنی ہے اور بڑی دعا بھی سنی ہے یا اللہ۔ ہمیں ساری آزمائشوں سے نکال لیجیے یا رب، اپنا رحم کیجیے یا اللہ۔ ہم رمضان کو پا لیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے بہت خیر و برکت سے بھرپور ہو یا اللہ، اور ہماری ساری دعائیں قبول ہوں اور ساری آزمائشیں دور ہوں۔ ہم سب کے اپنے مسائل، سب بہنوں کے، سب دوستوں کے یا اللہ، ہم سب کے اپنے مسائل، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں یا اللہ۔ سب کو آسانی عطا کریے یا رب، آپ رحیم اور کریم ہیں یا اللہ۔ ہمارے گناہ بخش دیجیے یا رب، ہمارے گناہ معاف کر دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء یا اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ، ہم سب کی بہتری کا، ہم سب کی مغفرت کا، اپنے والدین کی مغفرت کا، اپنے اولاد کے نیک اور صالح ہونے کا، اور یا اللہ وہ ہمارے فرما بردار ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں یا اللہ۔ ان کے لیے بہت آسانی کر دیجیے اللہ، ان کے لیے بہت آسانی کر دیجیے اللہ، بہت آسانی کر دیجیے اللہ، ہماری سن لیجیے اللہ۔ یا اللہ ہمارے بچے جو شادی کی عمر کو ہیں یا پہنچنے والے ہیں، انہیں بہترین زوج عطا کریے یا اللہ۔ ہمارے بچے جو پڑھنے والے ہیں، انہیں ہر طرح کے امتحان میں کامیاب کیجیے یا اللہ تعالیٰ۔ جو بہنیں اور بیٹیاں اپنے شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں، انہیں بے پناہ عزت و محبت سے اپنے گھروں میں رکھیے یا اللہ۔ ہم سب کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دیجیے یا اللہ، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے ہمارے گھروں کو یا رب، یا رب اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیے، انہیں صحت اور سلامتی اور عزت کی روزی عطا کریے بہترین یا اللہ۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں یا اللہ۔ آپ نے کہا کہ آپ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں یا اللہ۔ ہم سب کے گھروں کو اللہ آپ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیں یا رب۔ یا اللہ آپ نے کہا کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، میں اس سے جس محفل میں اس سے بہتر محفل میں اپنے ان اچھے بندوں کا ذکر کرتا ہوں یا اللہ۔ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے ہماری، جو بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن جو بھی کوشش ہے، ہم نے یہ محفل آپ کے ذکر کی محفل ہے، آپ کے قرآن کی محفل ہے پروردگار یا اللہ۔ ہم سب کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں یا اللہ کریے یا اللہ۔ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہ معاف کریے، ہمارے دین اور دنیا دونوں میں ہمیں بھلائی عطا کریے یا اللہ۔ ہماری دنیا کو ہمارے لیے اتنا بڑا مشکل نہ بنائیے کہ ہم دنیا میں ہی کھو جائیں یا رب، ہم پہ مہربانی کیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم یا اللہ۔ یا اے عزت والے رب، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو بس معاف فرما دے ہم سب کو یا اللہ۔ ہم پہ مہربان ہو جائے یا اللہ، ہم سب پہ مہربان ہو یا اللہ، ہم سب پہ یا اللہ۔ مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے یا اللہ، ان کی مشکل دور کیجیے، جہاں جہاں بھی پروسیکیوشن کا شکار ہے، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے یا اللہ، ان کی پریشانیاں دور کریے، آسانیاں فرمائیے ان کے لیے، آسانی کر دیجیے یا رب، آپ رحیم اور کریم ہے یا اللہ۔ ہم اس رمضان سے بہت نعمتیں، دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں پا کے ہم اس رمضان کو پورا کریں انشاءاللہ یا اللہ۔ ہماری سب دعائیں قبول کریے، اور جو ہمارے دل میں بھی ہے، جو ہمارے لیے اچھی ہے یا اللہ، وہ بھی قبول کریے۔ جو ہم مانگنا بھول جائیں، جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے قبول کریے پروردگار یا رب یا اللہ۔ ہماری سب دعائیں سن لیجیے، آمین یا رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم آپ کی بہت بڑائی اور بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.